اسرائیل اور ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ ٹرمپ ہے، اس کے بیانات بار بار آ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی اس جنگ کو لے کر خاصی حساس چیزیں چل رہی ہیں۔ جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں پہل اسرائیل نے کی ہے اور رات کو جو ایران نے سرپرائز دیا ہے بشمول امریکا اور ویسٹرن کنٹریز اور اسرائیل کو۔ اسرائیل کو واضح سپورٹ امریکن گورنمنٹ کی حاصل ہے، ٹرمپ کی، اور ٹرمپ کے بیانات بھی سامنے ہیں۔ یہ ملی بھگت ہے کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کا علم نہیں ہے۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہ اتنا بڑا پنگا، اتنا بڑا جو ہے نا جنگ وہ اکیلے نہیں چھیڑ سکتا، تو اس میں یقیناً امریکہ کی اس کو خاموش حمایت حاصل ہے۔ اس جنگ کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہے؟ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو۔ کیا اسرائیل پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے؟ اسرائیل براہ راست شاید پاکستان پر حملہ نہ کرے، بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے وہ سب کے سامنے ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر دنیا سے میں علی رضا ہوں اور آج پھر سے میرے ساتھ موجود ہیں سجاد بلوچ۔ سجاد صاحب، شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر، اسرائیل اور ایران اس وقت حالت جنگ میں ہے اور پوری دنیا میں اب جو ہے وہ مختلف خطوں میں جنگ کی خبریں آ رہی ہیں، اور اس جنگ کو ایک تو بڑے پیمانے کی جنگ ہے جو ٹرمپ ہے اس کے بیانات بار بار آ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی اس جنگ کو لے کر خاصی حساس چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ اس جنگ کو کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا اختتام کب دیکھ رہے ہیں اور اختتام کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی علی، بہت شکریہ۔ جنگ جیسا کہ آپ نے کہا باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں پہل اسرائیل نے کی ہے اور رات کو جو ایران نے سرپرائز دیا ہے پوری دنیا واقعی سرپرائز ہوئی ہے اس سے، جس طرح ایرانی میزائل کراس کر کے گئے ہیں 3-4 ملکوں کو اور اسرائیل میں جا کے اسرائیل کی حدود میں گھسے ہیں، وہاں کا جو دفاعی سسٹم ہے ان کو ناکارہ بنایا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ایران ہے اس نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے بشمول امریکا اور ویسٹرن کنٹریز اور اسرائیل کو۔ تو یہ بہت جو ہے نا پینک سچویشن کریٹ ہو چکی ہے۔ تو اب کل ہی ہم جو ایران کے جو ایک منسٹرز ہیں ان کا ایک ہم بیان سن رہے تھے، ان کی بات ہوئی ہے صدر پیوٹن کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔ تو اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران نے بیسیکلی جیسے ٹرمپ نے ایران کو آفر کرائی تھی کہ اگر ایران اپنے جوہری ہتھیار بنانے کی دوڑ سے دستبردار ہو جاتا ہے تو ہم معاملات آگے چل سکتے ہیں ایران کے ساتھ۔ تو وہ کیونکہ آفر پرسوں آئی تھی، کل جب ایران نے حملہ رات کو کیا تو صبح ایرانی جو وزیر اعظم ہیں، جو وہاں کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بیان دیا جب انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ایران نے، تو پھر انہوں نے کہا کیونکہ اب ہم برابر ہو گئے ہیں، پہلے اسرائیل نے حملہ کیا پھر ایران نے کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اب دستبردار ہو سکتے ہیں جو ایٹمی ہتھیار بنانے کے دور سے۔ تو اس سے بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایران تو چاہ رہا ہے کہ اب معاملات ٹھیک ہو جائیں، جنگ یہیں رک جائے۔ اب کیونکہ اسرائیل کو پہلی بار اتنا بڑا نقصان پہنچا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو ہے وہ وار کیا ہوتا ہے۔ اگر اسرائیل بھی اس معاملے پر مان جاتا ہے اور عالمی برادری اس میں کود پڑتی ہے تو یہ جنگ 1-2 دن بعد رک جائے گی۔ اگر یہ معاملہ نہیں سارٹ آؤٹ ہوتا تو یہ جنگ پھر اسی طرح چلتی رہے گی جیسے غزہ وار چل رہی ہے، ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ اس طرح جھڑپیں چلتی رہیں گی۔ ظاہری بات ہے ایران کے پاس جو اس کی مین سٹرینتھ ہے وہ اس کے میزائل ہیں، وہ چلاتا رہے گا، اور ادھر سے جو فضائی حملے ہیں وہ اسرائیل کی طرف سے جاری رہیں گے۔ دیکھیں، اس جنگ سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو واضح سپورٹ امریکن گورنمنٹ کی حاصل ہے، ٹرمپ کی، اور ٹرمپ کے بیانات بھی سامنے ہیں۔ تو کیا یہ ملی بھگت ہے کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اس جنگ کا علم نہیں ہے، جبکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نالج میں ہے؟ تو کیا اس کے متعلق ہے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس؟ بالکل، امریکی یہ جو اسرائیلی جو صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، سربراہ ہیں، ان کا بیان کل کا ہے، اس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری یو ایس اے کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بات چیت ہے اور ان کی مکمل حمایت حاصل ہے ہمیں۔ تو یہ نیتن یاہو یہ بات
میڈیا کے سامنے کہہ چکا ہے. اور دوسری بات, اگر ہم لاجیکلی دیکھیں تو اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے, اس کی مطلب اتنا رقبہ بھی نہیں ہے, تو وہ اتنا بڑا پنگا, اتنا بڑا جو ہے نا جنگ وہ اکیلے نہیں چھیڑ سکتا. تو اس میں یقیناً امریکہ کی اس کو خاموش حمایت حاصل ہے. تو امریکہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ڈبل گیم کرتا ہے. یہاں سے اسرائیل کو اس نے گو اہیڈ دے دیا تاکہ وہ ایران پہ ایک پریشر ماؤنٹ کیا جائے, تاکہ جو جوہری توانائی کا ایک پروسیس ہے جس کے ایران جو ہے بہت نزدیک آ چکا تھا, اس کو روکنا ان کا مین مقصد تھا. اس جنگ کا جو اثر ہے وہ ہمارے اس ایشیائی خطے پر کیا ہوگا؟ پاکستان ابھی بھارت سے جنگ سے فری ہوا ہے, آج سے 20 دن بھی نہیں ہوئے یا 1 مہینہ ہوا ہے زیادہ سے زیادہ. تو اس جنگ کا امپیکٹ پاکستان پر کیا ہے اور اس کا جو انجام ہے, یعنی امپیکٹ بھی بتا دیں اور دنیا پر انجام کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں ہمارے ویورز کو. علی دیکھیں, جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی, کسی بھی خطے میں ہو, کسی بھی ملک میں ہو. دیکھیں یوکرین جنگ شروع ہوئی تھی, رشیا یوکرین جنگ, تو ایک انفلیشن بڑھی تھی دنیا بھر میں جس کو ابھی تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں. پاکستان میں بھی انفلیشن ہوئی تھی, ٹرکی میں ہوئی تھی. یہ پورا خطہ لپیٹ میں آ جاتا ہے, چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ایران اور اسرائیل کی جنگ اگر یہ جاری رہتی ہے, کیونکہ ایران ایک تیل کے حوالے سے ایک بڑا ایکسپورٹر ہے, تو جس میں پاکستان بھی ایران سے تیل ایکسپورٹ کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ آفیشلی نہیں ہوتا, بارڈر کے تھرو آتا ہے. چائنا کرتا ہے, انڈیا کرتا ہے ایران سے تیل ایکسپورٹ. تو ظاہری بات ہے تیل کی قیمتیں جو ہیں بہت زیادہ حد تک بڑھ جائیں گی, اور ہماری اکانومی جو ہے وہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے تیل کے حساب سے چلتی ہے. ظاہری بات ہے ہم نے اس پہ بجلی بنانی ہوتی ہے, ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ تیل سے چلتی ہے. تو چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی پاکستان میں, اور ایران میں تو پہلے سے بہت زیادہ مہنگائی ہے, چیزیں آلریڈی وہاں پہ مہنگی ہیں. اسی طرح یہ پورا خطہ لپیٹ میں آ جاتا ہے. پاکستان میں اگر اس دور میں, چونکہ معیشت جو ہے وہ ہماری کو بہت اچھی نہیں ہے, اس دور میں اگر پاکستان میں پرائسز بڑھتی ہیں فیول کی, تو ہماری اکانومی تو اور بیٹھ جائے گی. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گولڈ کی پرائسز ہیں ان میں اضافہ آ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات ہے, کیا یہ جو جنگ ہے یہ دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے؟ جی بالکل علی, دوسرے ممالک کو لپیٹ میں لے سکتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کل سلامتی کونسل کا اجلاس تھا, اس میں چین, رشیا اور پاکستان نے, ایون سعودی عرب نے مذمت کی. کھل کر ان ممالک نے ایران کی حمایت کی ہے, اور اسرائیلی ایگریشن جو ہے اس کی مذمت, اس کی مذمت کی ہے. تو ان ساری صورتحال سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک بلاک بن جاتا ہے الٹیمیٹلی, جس میں ایران ہے, رشیا ہے, پاکستان ہے, اور ترکی بھی ساتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ ایک الگ ایک بلاک بن جاتا ہے. دوسری طرف اگر دیکھیں تو یو ایس اے ہے, مغربی ممالک ہیں, اپنا اسرائیل اٹ سیلف ہے. تو یہ ایک جنگ اگر یہ بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ دوسرے ممالک اس میں کودیں گے, اور اگر براہ راست نہیں کودتے تو ایک سپورٹ کریں گے, ٹیکنالوجی کے ذریعے ہتھیار دے کر سپورٹ کریں گے, تو ڈیفینیٹلی یہ دائرہ بڑھتا رہتا ہے. تھرڈ ورلڈ وار کہہ رہے ہیں, کیا یہ اس کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ پہلے پاکستان بھارت, اب ایران اسرائیل, یا ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ صرف جو ہے وہ اٹامک پاور والے معاملے کی بات ہے؟ دیکھیں علی, اگر اس میں ورلڈ قوتیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ تیسری جنگ عظیم بن جائے گی, براہ راست اگر وہ شامل ہو جاتی ہیں تو. اگر یہ اسی طرح پراکسی وار جاری رہے گی اور ایک حمایت جیسے یو ایس اے اسرائیل کو کر رہا ہے, سپورٹ کر رہا ہے, اسی طرح رشیا اور چین ایران کو کرتے رہیں گے, تو یہ جنگ یہیں پہ محدود رہے گی. تو یہ تھرڈ وار اس کو نہیں کہا جا سکتا. ہاں اگر امریکہ براہ راست اس میں کود پڑتا ہے, رشیا آ جاتا ہے, چین آ جاتا ہے, پھر ادھر سے انڈیا بھی ظاہری بات ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو پاکستان بھی شامل ہو جائے گا, پھر یہ ورلڈ وار 3 کہلائے گی. آخری سوال سجاد بھائی, کیا اسرائیل پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے؟
علی میرا خیال ہے کہ اسرائیل براہ راست شاید پاکستان پر حملہ نہ کرے، وہ بذریعہ بھارت پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ بھارت اور جو اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے وہ سب کے سامنے ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس بڑی سٹرونگ ہے ایران میں، اسی طرح جو بھارت کی انٹیلیجنس ہے وہ پاکستان میں سٹرونگ ہے، تو وہ پاکستان میں اب ڈائریکٹ حملہ نہیں کرے گا، وہ انڈیا کے ذریعے پاکستان میں حملہ کروائے گا، اور جب پاکستان میں حملہ ہوگا تو ظاہری بات ہے جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو پھر اس میں بھی چین کا بڑا عمل دخل ہے، چین کھلا سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کو، تو اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اگر ایران پر حملہ ہو گیا ہے اور ایران خدا نخواستہ ایران پہ جو ہے نا وہ ہار جاتا ہے جنگ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر پاکستان پر حملے کا خدشہ نہیں رہے گا۔ تو ظاہری بات ہے اسرائیل جو ہے وہ بڑھے گا، پاکستان کو نشانہ بنائے گا، چاہے وہ ڈائریکٹ حملہ نہ کرے، انڈیا کے تھرو کرے، کیونکہ اصل ہدف تو ان کا اگر کیمیائی ہتھیار ہیں، پاکستان کا جو ایٹم بم ہے وہ اس کو اسلامی بم کہتے ہیں، اور اسی لیے پچھلے کئی بار ہم نے ان کے بیانات بھی سنے کہ وہ کہہ رہے تھے، نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم ایک اور اسلامی بم نہیں بننے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پاکستان کے پاس ایٹمی قوت ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کے امکانات بھی ناظرین ہیں کہ اسرائیل ڈائریکٹ تو نہیں لیکن بھارت کے تھرو وہی بونڈی حرکت کر سکتا ہے جو آج سے کوئی تقریباً 1 مہینہ پہلے مودی سرکار نے کی تھی۔ بہت شکریہ شجاعت بھائی آپ کا، ویورز آپ کا اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔